تھا تخیل ہم سفر میرا، آسماں پر ہوا جو گزر میرا، اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جاننے والا چرخ پر میرا، تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے، راز سربستہ تھا سفر میرا، حلقہ صبح و شام سے نکلا، اس پرانے نظام سے نکلا، کیا سناؤں تمہیں ارم کیا ہے، ارم یعنی کہ جنت کی، تو آپ سب کو علم ہوگا، کیا بتاؤں تمہیں ارم کیا ہے، ختم آرزو دیدہ و گوش، ختم آرزو دیدہ و گوش، شاخ طوبہ پہ نغمہ ریز طیور، بے حجابانہ حور جلوہ فروش، ساقیان جمیل جام بدست، پینے والوں میں شور نوشا نوش، دور جنت سے آنکھ نے دیکھا ایک تاریک خانہ، سرد و خاموش، تالا قیس و گیسو لیلا اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش، خلق ایسا کہ جس سے شرما کے کرۂ زمہریر ہو روپوش، نوتبون، خلق ایسا کہ جس سے شرما کر کرۂ زمہریر ہو روپوش، میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی، حیرت انگیز تھا جواب سروش، یہ مقام خلق جہنم ہے، نار سے نور سے نہیں آؤش، شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے، مستعار یعنی چھپے ہوئے، شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے، جن سے لرزاں ہے مرد عبرت کوش، اہل دنیا جو یہاں آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، فیض صاحب کی ایک بہت ہی مختصر سی نظم ہے، دعا، یہ دعا انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگی، نہ اپنے خیر خواہوں کے لیے مانگی، یہ دعا پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ فیض صاحب کا دل اتنا طویل تھا کہ اس میں ساری انسانیت سما سکتی تھی۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز پہ شیرینی فردا پڑھ دے، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے، جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارا بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے، جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی راہ اجاگر کر دے، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، انہیں ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، انہیں دست قاتل کے ہاتھ کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، عشق کا سر نہاں جانے تپاں ہے جس سے، عشق کا سر نہاں جانے تپاں ہے جس سے، آج اقرار کرے اور تپش مٹ جائے، حرف حق جو کھٹکتا ہے دل میں کانٹے کی طرح،
آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ فیض صاحب، میں جب لاہور گیا تو فیض میوزیم میں بنا رکھا ہے ساتھیوں نے، تو منیزہ آپا جو ان کی چھوٹی بیٹی ہے وہ مجھ سے کہیں فیض کا رول کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کم سے کم 50 کلو وزن بڑھانا ہوتا، اور افسوس یہ ہے کہ وہ پوری نہ تھا، کیونکہ وہ شخص فیض صاحب کا نہیں کر سکتا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اردو میں پنجابی کا ایک قصہ مشہور ہے کہ شاید آپ لوگوں کو علم ہو اس بات کا، کیفی صاحب کو میں نے اپنا کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے، فیض صاحب کو بھی ٹی وی پر رتنا نے انفیکٹ ڈرامہ اسکول میں جو فیض صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں ان کے روبرو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ کسی نے ہنڈر مار کے ان سے کہا ہو کہ پڑھو۔ تو فیض صاحب نے ایک محفل میں اپنی نظم سنائی تو کسی نے کہا کہ فیض صاحب آپ اتنا روکھے پن سے اب کیوں سناتے ہیں، اس میں کچھ اب تو فیض صاحب نے کہا تو سارا کام میں ہی کروں۔ دوسرے شاعر ہیں جو بہت مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کامیاب فلمی گیت لکھے، حالانکہ کوئی بھی جھجھوڑا گیت انہوں نے نہیں لکھا میرے خیال سے، صاحب لدھیانوی صاحب۔ مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ ساحل صاحب فلموں کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا کرتے تھے اور بہت بہترین باتیں لکھا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ نظم ہے تاج محل۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبد جس راہ میں ہو سطوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری راہوں کا گزر کیا مانی، ان پہ الفت بھری روحوں کا سفر معافی لے۔ سبد جس راہ میں ہو سطوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، میرے محبوب پس پردہ تشہیر وفا، میرے محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، میرے محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ یہ عمارت و مقابر، یہ فصیلے، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے یہ شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک جلائی کسی نے وہاں قندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا دے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے۔
چائے کے بغیر ایکٹنگ نہیں ہوتی، یہ میں سبق ہے۔ لیکن وہ اتنی میٹھی تھی کہ میں بھی نہیں پی سکتا، یہ ذرا مناسب ہے۔ تو جیسا کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو علم ہوگا کہ فیض احمد فیض کو 1981 میرے خیال میں لاہور راولپنڈی کنسپریسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ پاکستانی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں شامل تھے، اور جب انہیں بیڑیاں پہنا کر لاہور کی سڑکوں پر سے چلایا جا رہا تھا تو ان کے دل میں آج بازار میں پابجولہ چلو یہ نظم ان کے دماغ میں آئی جو انہوں نے لکھی بعد میں۔ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا انہیں، نہ انہیں کاغذ نہ قلم دیا گیا، نہ کوئی کتاب، جب انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے مانگا تو انہیں قرآن شریف پڑھا دیا گیا۔ لیکن اس دوران کبھی بھی آپ جو زندہ میں لکھی ہوئی شاعری ہے فیض صاحب کی، کہیں اس میں آپ کڑواہٹ نہیں پائیں گے، حالانکہ ہم تصور شاید کر بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا ان پہ گزری ہوگی۔ اور ان کے دل میں یہ ایک کمال کا شعر آیا کہ متائے لوح و قلم چھن گیا تو کیا غم ہے، متائے لوح و قلم چھن گیا تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ اور زندہ میں انہوں نے کچھ نظمیں لکھی، کہتے ہیں کہ دیواروں پر کوئلے سے لکھا کرتے تھے، یہ مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ بہرحال جو زندہ میں لکھی ہوئی ان کی نظمیں ہیں وہ امر ہیں۔ ان میں سے ایک نظم ہے زندہ کی ایک شام۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسمان پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گیا ہے آب نجوم، خاک میں گھل گیا ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح موج درد فراق یار آئے۔ I can't get over this sentence. نیلگوں سائے ایسے لہلہاتے ہیں جیسے جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ دل سے پیہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پر، دل سے پیہم یہ خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پر، ظلم کا زہر کھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوگائے وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، جلوگائے وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ مجھے کس طرح آ گئی؟ اچھا سسرال لے جانے کے لیے دو نظمیں اور ہیں، ایک ساحر صاحب کی اور ایک فیض صاحب کی، اور یہ دونوں مجھے
اس لیے بےحد پسند ہے کیونکہ یہ دونوں عظیم شاعر ان نظموں میں کہتے ہیں کہ جو وہ لکھتے ہیں وہ کیوں لکھتے ہیں. تو پہلے پیش خدمت ہے ساحر صاحب کی میری گیت. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. مجھے ہنگامہ جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے. میری فطرت کو خون ریزی کے افسانوں سے رغبت ہے. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں رقص و نغمے کا. میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے. میرے سرکش ترانے سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو. اور کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو میں جب تاروں پہ نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں. تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں. تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں تو سوز و درد کی شدت سے پہروں دل ملاتا ہوں. کوئی خوابوں میں خوابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں. مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میں شاعر ہوں. مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا. مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے. میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. جوان ہوں میں. اس لائن کے ساتھ میں بہت آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. جوان ہوں میں. جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے. جوان ہوں میں. جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے. میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، کسی کے چتھروں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تاب نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا. میں اگر چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. کیا بات، کیا بات. پھر فیض صاحب نے اسی موضوع پر الگ الفاظ میں الگ انداز سے لکھی ہے یہ نظم. اس کا عنوان ہے موضوع سخن. گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام. دھل کے نکلے گا ابھی چشم آفتاب سے رات. اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. اس کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے. کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین. جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں،
وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا غازے کا غبار، رنگ رخسار پہ ہلکا سا غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضموں ہے یہی، شاہد مانی ہے یہی، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، وہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جس کا، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جس کا، کیوں اس میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کھڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر سمت پر پر اسرار کھڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں، مرڈر اسپاٹ مقتل گاہیں، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہے ہزاروں کے دماغ، یہ بھی ہے کئی اور بھی مجموع ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے، اپنا موضوع سخن اس کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن اس کے سوا اور نہیں، کتاب شاعر کا وطن اس کے سوا اور نہیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ مرزا غالب کا کچھ کلام سننے کی فرمائش ہے، میں بہت ڈسپوائنٹ ہو گیا کہ نہیں آئی، خیر بالکل ضروری ہے، لیکن غالب صاحب کی مشہور نظمیں اگر آپ کو سننی ہیں یا ان کی غزلیں تو خدا بخش محمد رفیع صاحب کی آواز ہے، مرحوم جگجیت بھائی کی آواز ہے، نور جہاں بیگم کی آواز ہے، اور کئی بہت ہی نفیس آوازیں ہیں جن میں آپ ان نظمیں سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی نظم غالب کی سنانا چاہتا ہوں جس سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے آخری جملے سے اس کا آخری جملہ ہر ایک جانتا ہے۔ یہ ہے ایک عرضی جو مرزا غالب نے بادشاہ ظفر کو لکھی تھی، ان کے اجداد کی خدمات کی وجہ سے ایک پینشن تھی جو ان کے دادا کے نام تھی، جو ان کو بھی ملا کرتی تھی، لیکن ہر 6 مہینے ملا کرتی تھی، اور غالب صاحب کا مزاج تو آپ سب کو معلوم ہے، وہ کافی شوقین رنگین مزاج کے انسان تھے، ان کے شوق بھی مہنگے تھے، تو انہوں نے معاف کیجیے گا بادشاہ ظفر کو یہ عرضی لکھی، اور یہ میں نے اس لیے چنی ہے، حالانکہ اس میں کوئی فلسفی بات نہیں ہے، نہ کوئی گہرائی کی بات ہے، اس میں غالب صاحب کی پوری شخصیت دکھتی ہے، اور یہ بات مجھے گلزار بھائی نے بتائی جب ہم لوگ مرزا غالب کی شوٹنگ کرنے والے تھے، کیونکہ میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ کردار کو کھیلنے کے لیے وہ کردار بن جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کو سمجھنے کو انہوں نے کہا دیکھو 7 جنم میں بھی تم غالب کو نہیں سمجھ پاؤ گے،
اسے سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس کے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ اگر کوئی تمہارے دل کی جذبات کا میل ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ بہت ہی بیش قیمتی بات بتائی گلزار بھائی نے مجھے، اور یہ ایکٹنگ کے بارے میں جو بھی اگر کوئی ایکٹر ہے یہاں جو ایکٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہاں تو یہ ضرور سمجھ لیجیے کہ ہم ایکٹر ہیں، سائیکو اینالسٹ نہیں ہیں۔ اور کسی کردار کو کھیلنے کے لیے اسے سمجھنا ناممکن ہے، اور اس کردار جیسا بن جانا وہ بھی ناممکن ہے، اور وہ انڈیزائربل ہے۔ تو خیر اس میں غالب صاحب کا اہم، ان کی مزاحیہ حص، ان کی بے جوڑ رائمنگ کی سینس، میں اردو کا لفظ بھول گیا اس کے بارے میں، ان کا کیا کہتے ہیں چاپلوسی کی عادت، اور اپنا اہم قائم رکھنے کی عادت، ایک گزارش کرتے ہوئے بھی۔ یہ قصہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ کسی نوکری کے لیے گئے تھے، پالکی کرائے پر لے کر، جو شاید قرض لیا تھا وہ پالکی کے لیے، اور وہ پالکی میں بیٹھے رہے گیٹ کے باہر، اور پھر تھوڑی دیر بعد کا پالکی والے سے چلو واپس۔ اس نے پوچھا کیوں؟ بڑے بہت بدتمیز آدمی ہے، ملنے بھی نہیں آیا۔ میں یہاں فارسی کا استاد بن کے آیا ہوں، میں اس کا غلام نہیں ہوں، اسے آنا چاہیے تھا بدتمیز آدمی۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور ان کے مزاج کی اسی صفت کی وجہ سے میرے خیال سے گلزار بھائی نے مجھے چنا۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیے، اس کا کوئی عنوان نہیں ہے، اور یہ بادشاہ ظفر کو سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اے شہنشاہ آسماں اورنگ، اے جہاندار آفتاب آثار، اے شہنشاہ آسماں اورنگ، اے جہاندار آفتاب آثار، تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین، تھا میں ایک درد مند سینہ فگار۔ تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی ہوئی میری وہ گرمی بازار، کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز روشنا سے ثوابت و سیار۔ شاد ہوں لیکن اپنے جی میں کہ ہوں بادشاہ کا غلام کارگزار، خانہ زاد اور مرید اور مداح تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار۔ عرضی لکھنے والا، بار نوکر بھی ہو گیا صد شکر، نسبتیں ہو گئی مشخص چار۔ نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، مدعے ضروری الاظہار، الاظہار۔ انگریزی آڑے آ جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے بچپن میں الف بیتے سکھایا گیا تھا مجھے، قرآن شریف بھی پڑھایا گیا تھا، تو لاک ڈاؤن کی ایک ہی مہربانی تھی کہ اس دوران میں نے اردو پڑھنا اور لکھنے کا ریاض کیا۔ تو نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، مدعے ضروری الاظہار۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، تا نہ ہو باد زمہریر آزار۔ کیوں نہ درکار ہو مجھے پوشش کپڑے، کیوں نہ درکار ہو مجھے پوشش، جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ آزار۔ کچھ خریدا نہیں اب کے سال، کچھ بنایا نہیں اب کی بار۔ رات کو آگ اور دن میں دھوپ، گھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار۔ آگ تاپے کہاں تلک انسان، دھوپ کھائے کہاں تک جاندار۔ آگ تاپے کہاں تلک انسان، دھوپ کھائے کہاں تلک جاندار۔ میری تنخواہ جو مقرر ہے، اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار۔ رسم ہے مردے کی چھمائی ایک، خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار۔ مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات، اور چھمائی ہو سال میں 2 بار۔ بس کہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض، اور رہتی ہے سود کی تکرار۔
میری تنخواہ میں تہائی کا شریک ہو گیا ساہوکار. آج مجھ سا نہیں زمانے, اب یہ اپنی اینٹ دکھانے سے بھی نہیں وہ پا سکتے. آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس گویا خوش گفتار. مجھ سا نہیں. ظلم ہے گر نہ دو سخن کی داد, قہر ہے گر نہ کرو مجھ سے پیار. کیا بات. آپ کا بندہ اور پھروں ننگا, آپ کا بندہ اور پھروں ننگا, آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار. میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ, تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار. ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام, شاعری سے نہیں مجھے سروکار. تم سلامت رہو ہزار برس, ہر برس کے دن ہو. اب اور یہ اس لیے بھی کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اردو شاعری بڑی سنگین ہوتی ہے, بڑی افسوس بڑی شدہ قسم کی غزل کے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل اور مرجھائے ہوئے گلاب اور ساقی اور شراب کے بارے میں. اردو ادب سے بھی میرا حال ہی میں, فی الحال 20 سال پہلے اس مقام کے ذریعے تعلق بڑھا. اور ایک کہانی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لکھی ہوئی ہے امتیاز علی تاج صاحب کی, اور یہ دراصل جروم کی کتاب ہے 3 Men in a Boat, جس میں ایک چیپٹر ہے انکل پوجو ہینگز کا پکچر. تو امتیاز علی تاج صاحب نے پہلے اس کہانی کا ترجمہ کیا تھا, اور وہ اتنا کامیاب ہوا کہ انہوں نے پھر چچا چھکن کے نام سے پوری سیریز, کہانیوں کی سیریز بنائی. ان میں سے ایک یہ کہانی ہے. چچا چھکن نے ایک خط لکھا. ایک آدھ لفظ ہے جو جس کا مجھے شک تھا. تو میرے ایک استاد ہیں اردو کے, جمیل گلریز صاحب, تو میں نے ان کو فون کیا کہ جمیل صاحب ایسا ہے کہ یہ لفظ یہ ہے شمس ہے یا خمس ہے, اور یہ تمہین ہے یا تمہین ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کتاب نکالنی پڑے گی. اور پھر میں سن رہا تھا, ارے بھائی وہ کتاب لانا. ارے نہیں وہ نہیں وہ بائیں ہاتھ, ارے نہیں وہ نیچے والی طاق میں. ارے بائیں ہاتھ میں تمہارا اور میرا بائیں ہاتھ ایک ہی طرف کو ہے نا. آخرکار وہ کتاب مل ہی گئی. جمیل صاحب سے بات کرتے ہوئے میری ہنسی رک نہیں رہی تھی. کیوں, وہ آپ سمجھ جائیں گے اس کہانی کو سن کر. چچا چھکن نے ایک خط لکھا. وثوق سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. خود نمائی کے شوق سے ناچار ہوتے ہیں یا محض دستگیری خلق کا جذبہ دامنگیر ہوتا ہے, یعنی کہ دنیا بھر کی مدد. ذرا دیر کے لیے مان لیجیے کہ دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں, خود نمائی کا شوق بھی اور دستگیری خلق کا خیال بھی. تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ہونا ممکن ہے, 2 بار ہونا ممکن ہے, 1-2 بار نہ صحیح 10-20 بار ہونا ممکن ہے. آخر دنیا میں تجربہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کبھی تو خیال آیا کہ اے شخص بیٹھے بٹھائے تجھے جو ہل ہلا اٹھا کرتا ہے, تو نے آج تک کوئی کام سلیقے سے نپٹایا بھی, کہیں حاصل بھی ہوئی کوئی سرخ ہوئی, کسی نے داد بھی دی تیری کارروائی کی. چارہ گیری کا دعویٰ وہ کرے جسے اپنے تجربہ کاری پر تکیہ ہو, اور جو یہ نہیں تو کیوں ایسی بات کرے جس سے کالی ہانڈی سے پہ رکھی جائے. تو آج ہی کا واقعہ ہے کہ چچا چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی. اتفاق سے ان کا ہاتھ اس وقت جھکا ہوا تھا
چچا چھکن حسب معمول فارغ بیٹھے تھے. جواب مختصر سا لکھنا تھا, کام بھی جلدی کا تھا. پھر کیا عمر انہیں اپنی خدمات پیش کرنے سے مانی کر سکا؟ چنانچہ لکھا آپ نے جواب. اس کے لیے کیا کچھ اہتمام ہوا, گھر میں کیسا ہلڑ مچا, اور پھر کیا نتیجہ نکلا, اس کی داستان سنانے سے مطلب رکھتی ہے. بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی. چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر رکو بیٹھ کے حلقہ پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی و اجتماعی نتائج عواقب کے متعلق. تاج صاحب اردو کے ساتھ مذاق بھی کافی کرتے ہیں اور کھیل بھی کافی کرتے ہیں, اور یہ ایسے ثقیل لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیے ہیں وہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا. یہ ذرا سا مذاق ہے پڑھنے والوں کے ساتھ. تو حقہ بیٹھے پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی و اجتماعی نتائج و عواقب کے متعلق چچی کو تعلیم بخشی جا رہی تھی. اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے آواز دی. بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لے کر واپس آیا. چچی پھر سے چھٹن کو چائے پلا رہی تھی. خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا. اتنے میں پرش کی چائے ختم ہو اور بچے اور چچی خط اٹھائیں. چچا نے 10 مرتبہ پوچھ لیا, کس کا خط ہے, کہاں سے آیا, کس میں بھیجا ہے, کیا بات ہے؟ چچی چڑ گئی, توبہ ہے, کھولنے پائی نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا. ارے مجھے غیب کا علم تو ہوتا نہیں کہ دیکھ لوں بغیر بتا دوں کس کا ہے. چچا کچھ خفیف سے ہو گئے. بھلا تھا پتا جو ہم نے پوچھا, ہم ہماری بلا سے کسی کا بھی ہو. یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے سر موڑ جلد حقے کے کش لگانے لگے. بندو نے کہا, رمضان آدمی جواب کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا. 4-5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجاتے ہوئے پھر بے تکلفی کے انداز سے ٹہلتے ہوئے باہر چلے گئے. چند منٹ بعد واپس آئے. کچھ دیر بے ترتیبی سے شہر میں ٹہلتے منتظر تھے کہ شاید چچی کو خاطر ہو, شاید چچی کچھ کہیں. آخر نہ رہا گیا. وہ خود ہی بولے, کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پیٹ چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا, رات کو کھانے پہ بلایا ہے. چچا کا اعتراض و تعمل رخصت ہو گیا. کیا بات ہے, کوئی تقریر؟ چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا, بات کیا ہے, میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں, انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پہ بلایا ہے. شاید مزید اطمینان حاصل کر لی وہ چچا بولے, اچھا تو زنانہ ضیافت ہے. پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح سے میاں ہی کی ہر دل عزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہے. چنانچہ اس جذبے کے ماتحت منصرم صاحب کی بیوی کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے. رطب اللسان کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت معقول بیوی, کوئی ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں آج کل. ضرور جاؤ ضیافت میں, بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے گھر بلا لینا. اور ساتھ ہی ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا, بچے تو جائیں گے ساتھ. چچی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا, پڑوسیوں کو بھی نہیں لیتی جو. چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا. ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھی, دوسرے کچھ زیادہ عام فہم بات نہ تھی. بہرحال پیٹ سہلاتے ہوئے بولنے لگے, پھر رک گئے. کہا, ملازم جواب کا انتظار کر رہا ہے. چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا, ارے کم بخت, خدا کے لیے ختم بھی کر چائے, کھیل کیے جا رہا ہے. کسی وقت سے پیالی لیے بیٹھی ہوں, نہ خود پیلی نصیب ہوئی ہے نہ ابھی نوکروں کو دی ہے. ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, ادھر باہر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے. آپ جانیے ایسا موقع
اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائیں، بولے ہم لکھتے ہیں جواب، چچی بولی نا بس آپ معاف کیجیے، فارغ ہو کر میں خود ہی لکھ دوں گی۔ روکے جانے کا باعث چچا کیوں کر پوچھے، کیوں ہمیں خط لکھنا آتا نہیں ہے؟ چچی نے چپ ہی رہنا مناسب سمجھا۔ چچا کو کچھ تسکین نہ ہوئی، اب کوئی فارغ خطی تو لکھنی نہیں ہے، دعوت منظور کرنے کا ہی خط لکھنا ہے نا، تو اس کا لکھنا کون سا جوئے شیر لانا ہے؟ اتنے میں چٹکن نے جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا اسے اچھو لگ گیا، چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی، وہ الیل رہی تھی، فریج سے چائے ان کا ہاتھ ہل گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آ پڑی۔ چچی بری حال ہے مراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، یوں صاحب ملے گا جواب؟ چچا نے گھبرا کر چچی نے گھبرا کر چچا سے کہا، اچھا پھر تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد مل گئی، خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔ ابے بندوق سن میرے بھائی، ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چپاک سے، کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ، شاباش، مگر کون سا کاغذ؟ آسمانی رنگ کا بڑھیا رولدار، ارے وہ جس کی کاپی سی ہے نا، ہاں ذرا، ہاں چل چل دکھانا اپنی چال چل، اور سنیو، ارے چلا گیا، ارے سنیے، ارے لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا نا، ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ، تو جا کر لے آؤں گے، پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ، صندوقچے میں رکھا ہے، لکڑی کے صندوقچے میں، الماری میں ہوگی صندوقچی، ارے ہری الماری میں، سن لیا؟ جا 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 ٹپک کے۔ اب یہ تو چچا کی عادت نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ سب کچھ یاد کر کے کہہ دے کہ بھئی کیا کیا چیز چاہیے، ادھر مودا گیا، ادھر جازب یاد آ گیا، پلاٹنگ پیپر، جازب، ارے ہاں جازب بھی تو لانا ہے بھائی، ارے جازب کوئی نہیں سمجھا، یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی، ابے او امامی، دیکھیں یہ بدماش کی حرکت ہے، بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، ذرا تم چلے جاؤ میاں للو، وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی، وہ جس میں ہم نسخے لکھا کرتے ہیں، عجیب کو مغز ہو بھائی، کیمیا کے نسخے، لاہور میں میاں کاپی ہری کاپی نسخوں والی، ارے اب تم نے دیکھی نہیں تو ہم کیا کریں، تو ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں ایک جازب ہے وہ نکال لاؤ، اور دیکھنا اما سنو، ارے بھائی، ارے للو، ابے للو کے بچے، عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جسے ریل ہی پکڑنی ہے۔ ددو تو جا کر کہنا کہیں جازب نہ لائے، کاپی ہی لے آئے، آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھنا ہوگا نا، ہاتھ پر رکھ کر تو نہیں لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، سن، وہ ہمارا چشمہ بھی نہیں رکھا ہوگا، وہ بھی لے آنا۔ لیجیے صاحب، 1-2 منٹ میں کھا کر مصروف ہو گیا، ایک کو کوئی چیز مل گئی، دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملتی، کوئی کہتا کہ فلاں چیز مقفل ہے، چابیاں چاہیے، گچھا ڈھونڈ رہا ہے، چچا بگڑ رہے ہیں، مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، آنکھیں گھون کے چیز سنائی دے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم سے آ کر کہیں کہ صاحب فلاں چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے، کہاں ہوگی، سراغ رسا کے بچے خود تلاش کرتے ہیں، ارے پوچھنے میں تو ان کی سبکی ہوتی ہے، انا پر حرف آتا ہے، اور پھر اب کیوں آئے، ڈھونڈو خود، اپنی جگہ پر چیز نہیں تو تمہیں بدماشوں نے کہیں تو رکھ دی ہوگی غائب۔ خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئی، چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر براجمان ہوئے، لڑکے چیزیں لیے ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، کاغذ سنبھالا، کاپی نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا،
دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارت ہے. بھائی نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابے اندھے اس سے لکھوں گا خط؟ میں اس سے لکھنا ہوتا تو اپنی انگلی سے نہیں لکھ لیتا. مجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کے معنی کیا؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامفہوم کی ہے. باہر سے آواز آئی، جی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں. چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی. آواز سن کر نہ رہا گیا. بولی، خدا کے لیے اب تم اس جرح کو بند کرو اور لکھنا ہے تو خط لکھ دو. وہ غریب باہر کھڑا کھڑا سوکھ رہا ہے. یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے. ارے بنو جا میرا قلم لا دے. چچا اس وقت جوش میں تھے اور بزوں میں خواہش محض ایک ذرا سی تکلیف کے لیے نہیں بلکہ ایک اصول کی خاطر بات کو طول دے رہے تھے. اس وقت چچی پر بھی برس پڑے. تمہاری ہی شے پا کر نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں. یہ ضرور انہی میں سے کسی کی حرکت ہے. کوئی بچہ یا ملازم ہمارے قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اس سے نے یہ نب ضائع کر دیا. قلم کو سب غور سے دیکھو اور سچ سچ بتاؤ یہ کس کی حرکت ہے. اتنے میں بنو چچی کا قلم لے کے آ گئی. چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی، لال قلم، ابا میاں کل آپ ہی نے تو ہزار بند ڈالنے کے لیے اس کا نب اتارا تھا. چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکار کر گلا صاف کیا، کرسی پہ پینترا بدلا، کنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی، قلم بنو کے ہاتھ سے لیا، سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخون پر اس کا نب پرکھنے لگے. بولے چلو اسی سے کام چل جائے گا. بمقابلہ پچھلی گفتگو کے آواز کا سر بہت بددم تھا. اس بار جو لڑکا دوات لیے کھڑا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا. خط لکھنا شروع کیا. القاب ہی لکھا ہوگا کہ بولے کیا لکھ دیا میں، خط کا کاغذ پھاڑ گیا، دوسرا منگوایا. لیکن لکھتے لکھتے رک گئے. بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے. آخر پھر لکھنا شروع کیا. نب اتنی دیر میں خشک ہو گیا تھا. آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے، قلم بے تکلفی سے دوات میں ڈال دیا. تحریر شروع کرنے کی دیر ہی تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا دبا کاغذ اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا. تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر بھی 2-3 سطریں لکھ گئے. اس کے بعد قلم روک کے جو کچھ لکھا پڑھا. چہرے پر کچھ قبض کسی کیفیت میں مدار. چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا، چپکے سے پھاڑ ڈالا. ہلکے سے مودو سے کہا، خط کے کاغذوں کی کاپی ہی لے. کاغذوں کی کاپی آ گئی اور رکے کا جواب بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا. کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں، نیا نب ہے. کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں، پھیکی ہے. کبھی جاذب برا ہے کہ یہ جاذب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ. ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید. اسی میں پون گھنٹے کو گیا. باہر ملازم آوازیں دے رہا تھا. ادھر چچی فارغ ہو چکی تھی اور یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی تھی. بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے تو مجھے 2 قلم اور دوات میں 2 منٹ میں لکھ دیتی ہوں خط. مگر چچا اپنی قابلیت کی یہ توہین کیوں کر برداشت کرتی. سرپٹا گئے مگر خط لکھنے سے باز نہیں آئے. پینترے پر پینترا بدلتے رہے اور کاغذ پر کاغذ ردی کرتے رہے. کیا کروں؟ نہ قلم ٹھکانے کا، نہ دوات درست لکھوں اپنے سر سے. ادھر یہ سب بلائیں میرے سر پہ آن کھڑی ہیں. ارے کم وقتوں، خدا کے لیے بڑے ہٹ کے کھڑے ہو. میرا دم الجھنے لگا. بھانمتی کا تماشا تو ہو نہیں رہا کہ پیلے پڑ رہے ہو. کبھی دیکھا نہیں ہے خط کیوں کر لکھا جاتا ہے؟ اچھا بھائی سن لیا. ذرا دم لو، خالی تو نہیں بیٹھے، جواب ہی لکھ رہے ہیں. ارے
खुदा के लिए दवा परे लाओ। अब हम हर बार कुर्सी से उठकर डुबो लें, और इन्होंने मेरे हवास अलग गायब कर दिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं, न जाने कहाँ की अर्जी नफीस है कि 2 मिनट में जवाब लिख देंगी। आखिर दावतनामा मंजूर करना है, कुछ टका सा जवाब तो देना नहीं है, ये हरफ लिखकर किस्सा निपटा दूं। अरे भाई आ रहा है जवाब, तुझे काम है तो हमें काम नहीं है, हैं? ओ लो, अब नीचे अपना नाम लिख दे। मेरी उम्र जोनुआ की तरफ से खतों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं कि इन बातों का ख्याल रहे। मैं थप्पड़ मारूंगा अगर फिर जवाब परे हटाए। एक जगह हाथ ही नहीं रखता, नालायक बेहुदा कहीं का काम छोड़ने वाला हाजिर। अब तफसील कहां तक अर्ज करूं। पूरे 1.5 घंटे में खत्म हुआ और उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। उसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। तो ये दूसरों के घरों पर दवाई डालना बहुत बड़ी बदतमीजी की बात है। सब इतना कोई मजाक नहीं है। ऐसा सहल काम होता तो तुम सर गाड़ी पैर पहिया करके रोजी क्यों कमाते? आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे मियाँ लिखने से पहले कितने घंटे सोच विचार करते हैं। खत देकर चचा घर में आए, खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, खत लिखा तो गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चच्ची भरी बैठी थी, बोली खाली हाथ मलने से क्या होगा, साबुन मलो की उंगलियों की स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा तो वाकई काली स्याही हो रही थी। अभी कुछ बोलने न पाए थे कि चच्ची ने एक और फिक्रा कसा। खैरियत गुजरी के भंगन के आने से पहले खत लिख लिया, वरना उसे भी इत्तला देनी पड़ती कि दोबारा आए, मियाँ ने आज खत लिखा है। चचा ने कनखियों से सहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर खत लिखा था उसके चारों तरफ रखी कागजों की पुड़ियां बिखरी पड़ी थी। कुछ कहना चाहा मगर फिक्रा मुंह ही में रह गया। अनसुनी कर गुसल खाने में चले गए। हाथ धोकर मर्दाने में जा बैठे। भंगन आकर सहन साफ कर गई तो अंदर आए, तो कप भरवाया, बैठकर पीने लगे। चच्ची की बातें दिल में खटक रही थी। उनकी गोश्त नवाजी के लिए अपने आप को मुखातिब करके अपने आप से बातें शुरू कर दी। एतराज करना तो सब तैयार हैं। इस फूहर घर में ना कोई चीज़ अपने ठिकाने पर रहती है, ना कोई नंबर से लिखे का मौजूद है। कोई इससे जल्दी खत लिख कर दिखाए तो मैं जानूं। मगर वो क्या खत जिसका ना इमला दुरुस्त ना इंशा सही। खत हो कि जिसे लिखा जाए तो पढ़कर आदमी झूम गया, उसे यादगार के तौर पर संभाल के रखे। चची खूब जानती थी कि ऐसे मौकों पर जल्द सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात जल्दी ना बता दी गई तो तमाम दिन ऐसी ही चली कटी चलती रहेगी। बोली तो ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा ना लिखा होगा आपने। बात चचा खुश हो गए। वो तो उनके नौकर को जल्दी पड़ी थी, वरना मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता। तुम भी दाद दे सकती थी। रात को दावत पर मुंसलिम साहब की बीवी खत के मुताबिक कुछ कहें तो मुझे जरूर बता दें। वैसे ये चाहे उनसे ना कहना कि हमने लिखा है, और तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसलिम साहब की बीवी के यहाँ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ खत रखा था, और साथ ही में मजमून का ये रुकता था, प्यारी बहन शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में वापस भेज रही हूँ। बराए मेहरबानी इत्तला दीजिए कि आप रात को तशरीफ ला सकेंगे। चच्ची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसकी इबारत ये थी।
جمیل المناقب امیم الاحسان ذات عنایت یہاں بافضل عزت و متعال الامال خیریت ہے اور صحت و تندرست آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات مستقیم. صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں ورود ہوا. ارشاد سامی و حکم گرامی کے امتصال میں عذر کرنا بندگان مروت و فتوحت سے کیوں کر ممکن. حمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایا ناز متصور ہوگا. الہی در جہاں باشی با اقبال جواں بخت و جواں دولت جواں صاحب نمیکا حقیر پر تقسیم. یہ خط آنے کے بعد چچا چھکن بار بار مختلف پیغاموں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرم صاحب کی بیوی خصوصاً ناقل العقل اور نامعقول ہیں اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے.